اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک آمین۔ آج ہم نے موعظتین کرنی ہے، یعنی کہ دبی 12 میں سورہ فلق اور سورہ ناس، دونوں صورتوں کو موعظتین کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تھوڑا سا اس کی تمہیدی کلمات کو دیکھ لیں، اس کے بعد پھر ہم تھوڑا سا نوٹ دیکھیں گے اور پھر ورک شیٹس کریں گے انشاءاللہ۔ سورہ فلق سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اب ہم قرآن مجید کی آخری 2 صورتیں موعظتین کا مطالعہ کرنے لگے ہیں۔ یہ صورتیں گویا قرآن مجید کے اختتام پر 2 پہرے دار ہیں۔ صحیح بخاری کی ایک روایت ہے کہ مدینہ کے ایک یہودی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کر دیا تھا۔ اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعض باتیں بھول جاتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جسمانی طور پر بھی تکلیف رہتی تھی۔ اس صورتحال میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ صورتیں نازل ہوئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان صورتوں کی کثرت سے تلاوت کرتے تھے تاکہ آپ سے جادو کے اثرات زائل ہو جائیں۔ جدید دور کی اقلیت پسند ریشنلسٹ اہل نظر، خصوصی طور پر منکرین احادیث، ایسی روایات کو تسلیم کرنے میں پس و پیش کرتے ہیں، بلکہ ان کے خیال کے مطابق تو ایسا سمجھنا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کے مترادف ہے۔ اس قسم کے دلائل کا جواب یہ ہے کہ بلا شبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کامل ترین انسان ہے اور معراج انسانیت کے درجے پر فائز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عصمت اور عظمت کے مراتب بلا شبہ ہمارے تصور سے بھی ماورا ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ عام بشری کیفیات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر بھی اثر انداز ہوتی تھیں۔ تو مقام غور یہ ہے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بخار ہوتا تھا، اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تلوار کے وار سے زخمی ہوتے تھے، اگر زیادہ خون بہہ جانے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نکاحت طاری ہوتی تھی، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نزاع کی تکلیف وارد ہوئی تھی، تو آخر جادو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کیوں کر اثر انداز نہیں ہو سکتا تھا؟ البتہ یہ بات واضح ہے کہ جادو کا اثر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جسمانی صحت تک محدود تھا۔ رسالت کا کوئی پہلو قطعاً اس سے متاثر نہیں ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، رسالت یعنی کہ رسول ہونے کا۔ بہرحال جادو اپنی جگہ پر ایک حقیقت ہے، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کیا گیا اور اس کے منفی اثرات کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف کا سامنا بھی کرنا پڑا، اور اسی سبب سے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو ان صورتوں کا بیش بہا تحفہ عطا فرمایا۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، الم تری آیات انزلت اللیلۃ لم یروا مثل لہن قط قل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس، یعنی تمہیں خبر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آج رات ایسی آیات نازل فرمائیں جن کی پہلے کوئی مثال نظر نہیں آتی تھی۔ وہ یہ 2 صورتیں ہیں۔ یہ دونوں صورتیں مدنی ہیں، ان دونوں کا مضمون ایک ہے۔ یہ مضمون ایک صورت کی شکل میں بھی نازل ہو سکتا تھا، لیکن قرآن مجید کا عمومی مزاج چونکہ ایسا ہے کہ زیادہ تر صورتیں جوڑوں کی شکل میں نازل ہوئی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے بنیادی مضمون کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے الگ الگ 2 صورتوں کی شکل میں نازل فرمایا۔ مضمون کی اس تقسیم کے مطابق سورہ فلق میں ان چیزوں یا ان شرور سے پناہ طلب کرنے کا حکم دیا گیا جو انسان پر باہر سے حملہ آور ہوتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا، یہ ذہن میں رکھیں گے، آپ اگر لکھ رہے ہیں تو لکھ لیں۔ جبکہ سورہ ناس میں اندرونی طور پر اثر انداز ہونے والے شرور کا ذکر ہے۔ بہرحال ہمیں چاہیے کہ ان تمام شرور کے اثرات بد سے بچنے کے لیے ہم ان صورتوں کے ذریعے ہمیشہ
اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کریں۔ تو بات یہ ہے کہ دیکھیں، ایک تو ہمارے اندر روحانی بیماریاں ہے نا، حسد، کینہ، بغض، بدگمانی، یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں تکلیف دیتی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمارے اندر ہوتی ہے، تو اب اس سے چھٹکارا پانے کے لیے معوذتین کا صبح اور شام کی جو دعائیں ہیں اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ اور ظاہر میں جو ہمارے اندر برائیاں ظاہر میں جو باہر کی ہیں، ٹھیک ہے، اس کے دنیا کی بے حیائی کو دیکھ لیں، غلط کام جو ہیں قوم لوط کے اندر بھی تھے، اور جو لوگ غلط گناہ کے کام کرتے ہیں وہ سب اس میں ہیں۔ سورت کو دیکھیں، سورہ فلق، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قل اعوذ برب الفلق، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں، میں شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے جو اس اللہ نے پیدا فرمائی۔ ٹھیک ہو گیا؟ اگلی آیت کو دیکھیں، وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور اندھیری رات کے شر سے جب وہ چھا جائے۔ اب دیکھیں کتنے یہ شر ہیں جو ظاہر، جو باہر کے ہیں نا، جو ابھی ہم نے بات کی ہے باہر کے جو شر ہیں۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور گروہوں پہ پھونکے مارنے والیوں کے شر سے۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور حسد کرنے والوں کے شر سے جب وہ حسد کرنے لگیں۔ تو یہ ہماری انوائرمنٹ میں ایسے لوگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، شرارت والے۔ تو یعنی شر جو ہے نا وہ مستقل طور پر علیحدہ وجود رکھنے والی کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی مختلف مخلوقات کے اندر ہی ایک عنصر ہے۔ اس نقطے کو یوں سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر قسم کے نقص اور عیب سے تو پاک ہے، لیکن اس کی مخلوق اپنے خالق کی طرح کامل نہیں ہو سکتی، چنانچہ ہر مخلوق کے اندر کمی، کوتاہی، تقصیر، تنقیص کا کوئی نہ کوئی پہلو یا عنصر اس کے اندر موجود ہوتا ہے۔ جیسے خود انسان کی متعدد کمزوریوں کا ذکر قرآن پاک میں آیا، سورہ نساء میں فرمایا وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، کہ انسان بنیادی طور پر کمزور پیدا کیا گیا۔ اچھا، سورہ بنی اسرائیل میں دیکھیں آیت نمبر 11، وہ سورہ نساء کی آیت نمبر 28 تھی۔ 11 میں ہے وَقَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، کے الفاظ میں ہے کہ انسان کی جلد بازی کا ذکر ہوا ہے۔ سورہ المعارج میں اس کی 3 کمزوریوں کا ذکر ایسے الفاظ میں ہوا، 19، 20، 21 میں إِنَّ الْإِنسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا۔ ترجمے کو دیکھیں، یقیناً انسان پیدا کیا گیا ہے جلد باز، جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو بہت گھبرا جاتا ہے، اور جب اسے بھلائی ملتی ہے تو بہت بخیل بن جاتا ہے نا، بخل سے کام لگتا ہے۔ تو نیکی ہو کسی بھی کی توفیق، بات یہ ہے کہ اگر علم والا ہے تو وہ بخیل نہیں بن سکتا، اس علم کو اللہ کی مخلوق تک پہنچانا ہے۔ لینے والا کس طلب سے بیٹھا وہ اس کا معاملہ ہے، ٹھیک ہے، بتانے والے نے بخل نہیں کرنا، بھرپور طریقے سے، یہ نہیں کہ اچھے کوئی سینٹنس اس کو لگ رہا ہے کہ یہ بڑا زبردست ہے میں چھپا لوں، کوئی ایسی روایت، کہانی، حقائق چھپا لوں، کسی اور زیادہ مجمع بڑا ہوگا پھر بتائیں گے، نہیں، بخیل نہیں بن سکتے، نہ علم میں، نہ مال دولت میں، نہ گفتگو میں، نہ ہم اپنے معاملات میں، جو اپنے ہمارے رشتہ دار وغیرہ ہیں جو بھی ہیں ان میں بخیل نہیں بن سکتے۔ اسی طرح ہر مخلوق میں مختلف کمزوریوں کے متعدد پہلو پائے جاتے ہیں۔ گویا انسان روحانی طور پر اگرچہ احسن تقویم کے درجے میں پیدا کیا گیا، لیکن اس کی حیوانی اور مادی وجود میں مذکورہ خامیوں سمیت بہت سی کمزوریاں پائی جاتی ہیں، جس کی وجہ سے شر جنم لیتا ہے۔ چنانچہ اس آیت کا مفہوم یوں ہوگا کہ اے پروردگار، تیری جس مخلوق میں شر کے جو پہلو پائے جاتے ہیں، میں ان میں سے ہر قسم کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ کیا زبردست بات ہے نا۔ اب آپ دیکھیں کہ صبح شام کے اذکار میں ان 2 صورتوں کا پڑھنا بہت ضروری ہے۔ اچھا، اب جب انسان دنیا میں آتا ہے نا، بہت ڈیٹیل میں تو نہیں اب ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس 1 گھنٹہ ہی ہے،
تو لیکن یہ ہے کہ جتنا بھی ہے اس کو بھی سمجھ لیں تو اللہ کا کرم ہے۔ جب انسان پیدا ہوتا ہے نا تو اس کے ساتھ ایک فرشتہ اور ایک شیطان ساتھ ہی آتا ہے، ہر انسان۔ اور وہ شیطان جو ہوتا ہے اس بچے کو جب چٹکی کاٹتا ہے نا تو حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ وہ روتا ہے، ٹھیک ہے۔ میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ جی لنگ صاف ہوں اس لیے بچے کا رونا ضروری ہے، وہ اپنے ایک ٹرمنالوجی کی بات کرتے ہیں، وہ بھی ٹھیک ہے۔ تو جو ہم نے احادیث میں پڑھا اس میں جب یہ شیطان آ کے چٹکی کاٹ دیتا ہے بچے کو، الارم بج جاتا ہے کہ اب میں پتر تمہارے ساتھ ہی ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اس شیطان کو فارسی میں ہمزاد کہتے ہیں اور عربی میں وسواس کہتے ہیں۔ اب یہ کیا اس کا کام کیا ہے شیطان کا، یہ وسوسے ڈالے گا، ٹھیک ہے، برائی کی طرف لے کے جائے گا، اور وہ اپنی ڈیوٹی پہ آ گیا۔ اب انسان کا جو باہر کے سراؤنڈنگز میں شر اور شرارت جو بھی آپ نے پڑھا کہ جادو ٹونا بھی ہے، حاسدین کے حسد کرنے والے لوگ بھی ہیں، جو کہ یہ برائی والے لوگ بھی سراؤنڈنگز میں ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آپ دیکھیں سورہ فاتحہ میں کیا، اہدنا الصراط المستقیم، سے سیدھے راستے پہ چلو گے تو ڈگمگاؤ گے نہیں، سیدھے کہاں چلے جاؤ گے، جنت میں، ٹھیک ہے۔ یعنی دنیا کی مشکلات، پریشانیاں، آزمائشوں سے ہوتے 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 اس کے بعد انسان کی قبر ہے، اور اس کے بعد حشر کا میدان ہے، پل صراط ہے اور جنت ہے۔ اچھا، بہرحال سورہ ناس کو دیکھیں۔ سورہ ناس کے حوالے سے اہم نقطہ یہ بھی نوٹ کر لیں کہ سورت کا سورہ فاتحہ کے ساتھ بھی جوڑے کا تعلق ہے۔ ڈاکٹر اسرار کی بیان القرآن سے ہی میں پڑھ رہی ہوں، اور ڈاکٹر صاحب نے بڑی محنت کر کے جوڑے کی بھی بات کی ہے، صورتوں کو ملایا، سورہ مزمل، سورہ مدثر اور سورہ طٰہٰ، اور جو طٰہٰ مطلب حروف مقطعات سے شروع ہونے والی صورتیں، ان کا ذکر کیا ہے۔ تو یہاں بھی سورہ ناس کو ملا رہے ہیں سورہ الفاتحہ سے۔ اچھا، ان دونوں صورتوں کی آیات میں گہری مشابہت اور مناسبت پائی جاتی ہے۔ دونوں صورتوں کا ایک ساتھ مطالعہ کرنے سے مشابہت اور مناسبت صاف نظر آتی ہے۔ مثلاً سورہ فاتحہ کی پہلی اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ کی حمد و صفات کا بیان ہے، اور اس کے بعد رب العالمین ہونے کا اقرار ہے، ٹھیک ہو گیا۔ جبکہ سورہ ناس کی پہلی آیت میں تمام انسانوں کے رب سے پناہ طلب کی گئی ہے۔ دونوں صورتوں کی اگلی دونوں آیات مالک یوم الدین اور مالک الناس۔ اچھا، اب اس کو دیکھیں کہ لفظی اور معنوی مشابہت بہت ہی واضح ہے۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنے اور اس کی عبادت کرنے کے عہد کے ساتھ اسے ہدایت کی درخواست کی گئی۔ یہ ہم شروع سے دیکھتے آ رہے ہیں کہ ہدایت اور اللہ کی محبت دو چیزیں ایسی ہیں جو کہ مسلمان مومن بھی اللہ سے مانگے گا تو اس کو ملے گی۔ یہ اللہ نہیں دے رہا ہے نا، اللہ تعالیٰ ہمیں اولاد دے رہا ہے، عزت دے رہا ہے، مال دولت دے رہا ہے، بیماریوں سے شفا دے رہا ہے، لیکن ہدایت اور اپنی محبت جو مانگے گا صرف اس کے لیے۔ تو یہاں یہی بات ہے کہ عہد کے ساتھ اس سے ہدایت کی درخواست کی گئی ہے، جبکہ اس کے متوازی صورت الناس میں اللہ تعالیٰ کی معبودیت جو ہے ٹھہرے، اچھا، الہ الناس آیت نمبر 3 کے اقرار کے ساتھ شیطان کے وسواس کے خلاف اس کی پناہ طلب کی گئی۔ ظاہر ہے سیدھے راستے پر چلنے کے لیے مدد طلب کرنا اور شیطان کے حملوں سے پناہ مانگنا باہم ملتی جلتی اصطلاحات ہیں کہ اے اللہ ہم تیری عبادت کا وعدہ کرتے ہیں اور ہم تیری مدد کے محتاج ہیں، پکی بات ہے۔ اس کے لیے ہمیں تیرے سہارے، تیری پناہ کی ضرورت ہے، تاکہ تیری پناہ میں آ کر ہم شیطان کے وسوسہ اندازی سے محفوظ ہو جائیں۔ اس زاویے سے ان دونوں صورتوں کا جائزہ لیا جائے تو سورہ ناس اور سورہ الفاتحہ کا عکس ڈپلیکیٹ بنتا ہوا نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، انسان کے دل و دماغ پر پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں سورت کا ترجمہ۔ سورہ ناس کو دیکھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ قل اعوذ برب الناس، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ
میں لوگوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں، ملک الناس لوگوں کے بادشاہ کی، الہ الناس لوگوں کے معبود کی، میں شر الوسواس الخناس وسوسہ ڈالنے والے، پیچھے ہٹ جانے والے یعنی شیطان کی بات ہو رہی ہے کہ شر سے۔ ظاہر ہے جو وسوسہ ڈال رہا ہے اللہ نے اس سے زیادہ کا اختیار شیطان کو نہیں دیا، وہ صرف وسوسہ ہی ڈال سکتا ہے بس، اس سے زیادہ نہیں وہ کچھ اور کر سکتا۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، وہ جو لوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، من الجنۃ والناس، چاہے وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے۔ اچھا، آج کے دور میں، ہر دور میں، بلکہ آپ دیکھیں کہ یہ چیزیں انسان کے سراؤنڈنگز میں ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ شیطان اور ایک ہمارے اپنے اندر کا نفس کو کے لیے 3 نفس کی بات قرآن نے کہی۔ نفس امارہ جو کہ زیادہ تر دنیا دار لوگوں کا یا کافروں کا نفس ہوتا ہے، دوسرا نفس لوامہ جو کہ سورہ قیامہ میں جس کا ذکر ہے، پہلا جو نفس امارہ تھا سورہ یوسف میں اس کا ذکر تھا۔ اچھا، نفس لوامہ یہ ہمارے جیسے لوگ نیکی بھی کر رہے ہوتے ہیں، گناہ بھی کر رہے ہوتے ہیں، توبہ بھی کر رہے ہوتے ہیں، پھر غلطیاں پھر استغفار کر رہے ہوتے ہیں، پھر غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں، امید پہ چل رہے ہوتے ہیں کہ اللہ معاف کر دے گا۔ اور تیسرا نفس جو ہے وہ نفس مطمئنہ ہے جو سورہ فجر میں جس کا ذکر ہے۔ تو اب یہ جو نفس ہے نا، یہ اللہ کے ولیوں کا، صدیقین کا نفس ہے، یہ اپنے آپ کو ہر موقع پر اپنے آپ کو گناہ سے بچاتے ہیں، اور اتنا زیادہ کانشیسلی، شعوری طور پہ اس پہ محنت کرتے ہیں کہ گناہ نہیں کرنا، نہیں کرنا، نہیں کرنا۔ ٹھیک ہے، بے شک اگر نوکر ہے اور وہ مالک کے ڈر سے کہ مالک تو نہیں دیکھ رہا، لیکن بہت سے ایسے غریب لوگ بھی ہوتے ہیں جن کا تصور بہت کانسیپٹ کلیئر ہوتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ بڑا ہائی لیول، ہائیسٹ لیول ہے کہ انسان اس سوچ کے ساتھ زندگی گزارے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اب دوسری چیز جو شیطان کی بات کی تھی وہ وسوسے کی بات کی تھی کہ وہ زور مارے گا، اور وسوسے کا علاج ہم بھی بہت دفعہ یہ بات کر چکے ہیں، کیا چیز ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جیسے کوئی برا خیال آتا ہے نا، فوراً اس کو 3 دفعہ یا 7 دفعہ یا 11 دفعہ پڑھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ شفا دیں گے، یعنی کہ کیا؟ وسوسہ ختم ہو جائے گا۔ جو بری سوچ آ رہی ہے کسی بھی رشتے پہ، خاوند سے، اولاد سے، بہو بیٹیوں سے، داماد سے، جو ہمارے سسرالی رشتے دار ہیں، ہم کیوں کسی کے لیے برا سوچیں؟ جب انسان اپنے ذہن میں برائی سوچتا رہتا ہے نا، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ عمل کرنے کو بھی دل کرتا ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کا سوچتے رہتے تھے، ہم کلام ہوتے تھے، تو پھر کیا کہا حضرت موسیٰ نے کہ یا اللہ میں نے آپ کو دیکھنا ہے۔ اسی طرح جب انسان گناہ کی دلدل میں پھنستا ہے تو کیا شیطان کی طرف سے وسوسہ آتا ہے کہ تم تو بڑے نیک ہو، گناہ کر لیا تو کیا ہوا، سارے ہی کر رہے ہیں تو کیا ہوا۔ تو آج آپ دیکھ لیں جو ہمارے ارد گرد تہوار ہیں، شادی بیاہ، سالگرہ، اور بھی جتنے ہیں، اس کے اندر ہندوانہ رسمیں، یہود و نصارہ کی رسمیں کتنی چھا گئی ہیں۔ اب کیونکہ ماں باپ نے آگاہی نہیں لی تو وہ کیسے منع کریں کہ یہ کام مت کرو، یہ ہمارے دین کا حصہ نہیں ہے نا۔ اس پہ بہت شعوری ایفرٹ کریں گے تو پھر نفس مطمئنہ کا سوچ سکتے ہیں، وہ نفس جو ہمارے اندر ہے۔ ٹھیک ہے، تو لا حول ولا قوت الا باللہ کوشش کریں ہر نماز کے بعد آپ 20 دفعہ پڑھ لیں، تو جب 5 نمازوں میں پڑھیں گے تو 100 دفعہ ہو جائے گا، نہیں ہے تو پھر 100 دفعہ، اگر اور زیادہ اچھا چاہ رہے ہیں تو 100 دفعہ صبح، 100 دفعہ شام کو پڑھیں۔ اچھا، کچھ خواتین کہتی ہیں کہ جی شام کی جو اذکار ہیں وہ مغرب کے بعد پڑھنے کے، عشاء کے بعد، تو بات یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس سہولت والا وقت ہے تو آپ عصر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، مغرب کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اپنے گھر کی روٹین کو دیکھیں اور کوشش کریں کہ پھر زبانی یاد کریں، پھر چلتے پھرتے پڑھیں، گھر کے اندر آپ گھر کے کام بھی کریں، زبان سے آپ اذکار بھی کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اچھا آگے دیکھیں کہ انسان کے دل و دماغ پہ شیطانی وسواس کس طرح اثر انداز ہوتے ہیں۔ اس کی وضاحت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان سے ملتی ہے۔ ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الشیطان یجری من الانسان
مجرد دمی، شیطان انسان کے وجود میں خون کی مانند گردش کرتا ہے۔ گویا شیطان نفس انسانی کے اندر موجود حیوانی شہوت اور سفلی دائیات، فرائڈ کا کانسیپٹ دیکھیں اور ڈارون کی تھیوری دیکھیں، سب کیا کہتے ہیں؟ اللہ ہے ہی نہیں، ہے نا۔ ان لوگوں نے اس چیز پہ جب محنت کی، لاجک دی، کتنے ینگ جنریشن میں جو صرف لاجک کو سمجھتے ہیں، دلیل سے بات کو سمجھتے ہیں، وہ مرتد بھی ہو جاتے ہیں۔ مرتد کیا ہوتا ہے؟ کہ مسلمان ہونے کے بعد کافر، اور باہر کے ملکوں میں اس چیز پہ بہت زیادہ محنت ہو رہی ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ شیطان اپنا منہ انسان کے دل پر رکھ کے پھونک مارتا ہے، اور اس طرح اس کے جذبات اور شہوات میں اشتعال پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو انسان کے دل میں وسوسہ پیدا کرنے اور اس کے جذبات کو زیادہ کرنے کی حد تک اختیار دیا ہے۔ اس سے بڑھ کر انسان سے زبردستی کوئی عمل کروانے کا اختیار اسے نہیں ہے۔ تو سیدھی سی بات ہے، وہ وسوسہ ڈال رہا ہے، ایک برا خیال، جیسے آپ موبائل یا کچھ بھی چیز دیکھ رہے ہیں، اس میں غلط چیز دیکھ رہے ہیں، اب اس کو کرنے کا دل کرے گا تو عملاً، یعنی کہ ہاتھ پاؤں بازو سے انسان وہ گناہ کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ حشر کے میدان میں جب حساب کتاب ہوگا تو قوت گویائی، جو لوگ جھوٹ بولیں گے، گناہ کیے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کی قوت گویائی سلب کر لیں گے، اور انسان کا ہاتھ پاؤں بولیں گے، گواہی دیں گے کہ ہاں اس نے ہاتھوں سے گناہ کیا، ہاں آنکھوں سے گناہ کیا، ہاں چل کے گناہ والی جگہ تک چلا گیا۔ ٹھیک ہے، اسی لیے صحبت کا لفظ آتا ہے نا، کہ اپنے بچوں کی صحبت پہ نظر رکھیں، ان کا اٹھنا بیٹھنا کن لوگوں میں، کن بچوں میں، کیا اگر لڑکیوں کا بھی رکھیں، لڑکوں کا بھی رکھیں، بہت ضروری ہے۔ ماں باپ کے لیے یہ ہے، جب اولاد سے اللہ تعالیٰ نے نواز دیا تو اب ان کا دیکھنا، ان کا اٹھنا بیٹھنا، سونا کھانا پینا، گفتگو، نماز، عبادات اور معاملات کیا ہیں، تو پھر ماں باپ نے محنت بھی کرنی ہے، دعائیں بھی کرنی ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ بہرحال نفس انسانی بعض اوقات شیطان کے بہکاوے میں آ کر متعلقہ انسان کے لیے شیطان کا نمائندہ بن جاتا ہے، اور پھر بالکل شیطان ہی کی طرح اس کے دل میں وسوسہ اندازی شروع کر دیتا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ قاف میں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ بِهِ، آیت نمبر 16۔ یہ قاف ہے، یعنی کہ جو اردو میں بھی لکھتے ہیں نا موٹا سا قاف، وہ ہے، اور سورہ کہف نہیں ہے جو ہم اردو میں وہ جو جمعے کو پڑھتے ہیں۔ اچھا، اور ہم نے ہی انسان کو پیدا کیا اور ہم خوب جانتے ہیں جو اس کا نفس وسوسے ڈالتا ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ کو تو پتہ ہے۔ اسی لیے تو آپ دیکھیں، اگر آپ احادیث کا مطالعہ کریں تو سب سے پہلی حدیث جو ہر آپ کو کتاب میں ملے گی تو وہ کیا چیز ہے؟ انما الاعمال بالنیات۔ نیتوں کا حال اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ ہمیں نیتوں پر ہی اٹھائے گا۔ ٹھیک ہے، اب اگر جو دیکھیں جو وسوسے آ رہے ہیں، جیسے سورہ البقرہ کی آخری آیات میں ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے جب آیات کو نازل کیا کہ ہر معاملے کا حساب کتاب لیں گے، تو صحابہ کرام پریشان ہوئے، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے، فرمایا کہ بعض دفعہ تو ہمیں ایسے خیالات، ایسی باتیں ذہن میں آتی ہیں کہ ہم اس کا ذکر بھی آپ سے نہیں کر سکتے، تو کیا جو ہماری سوچیں ہیں ان پر بھی اللہ ہماری گرفت کرے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، جب تک برے خیال پر ہم عمل نہیں کریں گے تب تک بائیں طرف لیفٹ سائڈ پہ جو فرشتہ ہے وہ برائی لکھے گا نہیں۔ کتنا خوبصورت دین اسلام ہے۔ مجھے اتنی زبردست، پہلی دفعہ جب میں نے ان آیات کے تشریح کو سنا سمجھا تو میں نے کہا اللہ اکبر، اللہ کی شان دیکھیں، اللہ کی کبریائی، اور اچھی نیت کرنے سے حدیث پاکہ روایت میں آتا ہے کہ انسان کے منہ سے خوشبو نکلتی ہے تو جو سیدھے ہاتھ پہ فرشتہ بیٹھا ہوتا ہے نا، وہ لکھ لیتا ہے کہ کوئی اچھی بات سوچ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ہمارے دین کی خوبصورتی ہے۔ سارا دن آپ اچھا سوچیں تو رائٹ سائڈ پہ جو فرشتہ بیٹھا ہوا ہے اس کا تو قلم ہی نہیں رکے گا۔ اس کے لیے بھی اپنی جٹھانی، دیورانی، ساس، نندیں، جو بھی رشتہ اللہ نے ہمارا سسرال میکے کا بنایا، سب کے لیے اچھا سوچیں۔ اللہ اکبر،
اور خوشبو آتی رہے گی اور وہ فرشتہ لکھتا رہے گا، ہے نا. کیا زبردست بات ہے یہ. اور جب تک انسان گناہ کر نہیں لیتا تب تک لکھا نہیں جاتا. اب آپ دیکھیں زنا کتنی بڑی بیماری. مسند احمد کی حدیث پاک ہے کہ شیطان کا تخت لگتا ہے سمندر پر عصر کے بعد. اب وہ سب سے پوچھتا ہے ہاں تم نے کیا کیا. اور جو شیطان یہ کہتا ہے نا میں نے میاں بیوی میں جدائی ڈالی ہے، لڑائی کرائی ہے، تو آپ دیکھیں ڈائیورس ریٹ کتنا زیادہ ہے. خاوند بیوی کو نہیں برداشت کر رہا، بیوی خاوند کو نہیں برداشت کر. پتہ نہیں کیا سوچ رہے ہیں یہ آج کل کی بچیاں. تو یہ تو اتنا مضبوط رشتہ ہے، خاندانی نظام مسلمانوں کا اسٹرانگ ہے. اگر یہ ٹوٹ گیا تو ہمارے بچے بکھر جائیں گے. تو دیکھیں صبر کا پھل میٹھا ہے. ہاں اللہ نے قرآن میں سورہ البقرہ میں کہا ہے کہ اگر حالات ایسے ہو جائیں کہ بالکل ہی نامناسب والے حالات ہو جائیں پھر تو جائز ہے طلاق لے لیں، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن یہ نہیں ہے کہ تم نے پردے کا کھڑکی کا پردہ سائڈ پہ کیوں کر دیا، روشنی آ رہی ہے میری نیند خراب ہوئی ہے، اچھا 1 2 3. بری بات ہے. بس اتنا سا مزاج تھا، اتنا ہی صبر تھا. ٹھیک ہے، یہ انسان نے خود چیک کرنا ہے. یہ لفظوں کی بات نہیں ہے، یہ انسان نے معاملات جو ہے نا اپنے خود ہی ٹھیک رکھنے ہیں کہ کون سی نوعیت کے پیچھے انسان گناہ کرتا ہے، کون سے حالات ہیں جب وہ اس کے اندر وسوسہ آتا ہے اور وہ برائی کی طرف چل پڑتا ہے. تو یہ ٹھیک ہے. اور حسد کے لیے سنن نبی داؤد کی حدیث پاک ہے حسد سے بچو کیونکہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے کہ آگ ایندھن کو کھا جاتی ہے. اسی طرح سے ان صورتوں کی برکتوں سے فیض اور شفا حاصل کرنے، نظر اور جادو ٹونے سے بچنے کے لیے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مسنون طریقے کو اختیار کرنا چاہیے. پکی بات ہے. تھوڑی سی یہ ایفرٹ کریں گے. جو دیر تک رات کو موبائل دیکھتے ہیں نا تو دنیا دار لوگ بھی کہتے ہیں کہ آپ نے کھانا کھانا ہے اپنی نیند سے 3 گھنٹے پہلے کھائیں. آپ کا کوئی کام ہے تو 2 گھنٹے پہلے نیند سے کریں اور 1 گھنٹہ پہلے جو ہے وہ اپنا موبائل اور یہ ساری چیزیں بند کر دیں. اب بستر پہ لیٹیں تو نیند آتے ہوئے ٹائم لگتا ہے نا، ٹائم لگے گا تھوڑا سا. تو اب کیا پڑھنی ہے دعائیں. ہم مسلمان ہیں اور اسلام کی طاقت دیکھیں. اور یہاں یہ لکھا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بستر پر تشریف لے جاتے تو اپنے دونوں ہاتھوں میں قل هو اللہ احد اور معوذتین پڑھ کر پھونکتے، پھر ان کو اپنے چہرے اور جسم پر جہاں تک ہاتھ پھیرا جاتا پھیر لیتے تھے. بخاری نے اس کو روایت کیا. اب دیکھیں خود پتہ ہوگا تو جو بات ہے کہ 3 سال کا بچہ بولتا ہے نا، ٹوٹا پھوٹا بھی بولتا ہے، لیکن میں نے دیکھا ہے 2.5 سال کے بچے کلمہ پڑھ رہا ہے. چھوٹے بچوں کو اللہ کا نام روشناس کرایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب دیکھیں جن گھروں میں طوطے پالے ہوئے بچے کو طوطے کو بھی کہیں نا اس کے پاس بیٹھ کے اللہ اللہ اللہ، وہ بھی تھوڑی 6 مہینے بعد کرنا شروع ہو جاتا ہے اللہ اللہ. طوطا ہے نا. تو بچے کے اب کتنا اچھا ہے نا کہ 1 گھنٹہ پہلے اب بچے کے ساتھ لیٹیں، جو بچے چھوٹے ہیں اچھی بات کریں اور ان کو دعائیں سکھائیں. مختصر الفاظ والی دعائیں پہلے سکھائیں، پھر صورتیں یاد کرانا شروع کر دیں. 3 سال سے بچہ زیادہ بڑا ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو ان کو ان چیزوں کے بارے میں ضرور بتانا چاہیے. جو ماں باپ یہ زیادہ زور اس لیے بھی لگتا ہے دبیر والی کلاسز میں کہ بچوں پہ عورتیں محنت کریں. عورتوں کے اندر خود ذہن سازی ہوگی، وہ روشناس ہوں گی قرآن سے کی تعلیمات سے، تو ہی اپنے بچوں کی اچھی تربیت کر سکتی ہیں. ورنہ یہ بچے جو ہیں نا اب بڑے ہو گئے اور دین سے دور ہوئے اور ان کو کہیں ادھر ادھر سے دین کے بارے میں پتہ چلا تو یہ بہت زیادہ شکوہ شکایت کریں گے ماں باپ سے کہ آپ نے ہمیں کیوں نہیں بتایا، آپ کو بتانا چاہیے تھا. تو اس سے جو کمفرٹیبل ٹائم ہے، میں نے دیکھا ہے بعض گھروں کے اندر کہ اگر ایک وقت کا کھانا اکٹھے کھا رہے ہیں تو کوئی ایک اچھی حدیث جو عملی زندگی میں آ رہی ہو تو رات کے کھانے کے بعد اس کا ذکر ہوتا ہے، کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. ورنہ تو آپ دیکھیں اگر یہ چیزوں امر بالمعروف نہیں انل منکر، قرآن میں بار بار یہی ہے نا کہ نیکی کا حکم دو برائی سے روکو کریں. کوئی عزت مجروح نہیں ہوتی. کہیں ہمارے وہ جو انا بنا کے جھوٹی بنائے، انائیں بنا کے لوگ کیا کہیں گے، فلانی کیا کہے گی، کچھ نہیں ہوتا. اللہ کی خاطر جب زندگیاں گزارنے کی انسان نیت کرتا ہے نا تو پھر بھاگ اللہ لگاتا ہے. بہت سے مشکلات وقت
دیکھنے کو ملتے ہیں، تو یہ ساری نسبتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جڑ رہی ہوتی ہیں۔ انہوں نے بھی کتنے حالات ایسے دیکھے، مشکلات، اور ہر وقت جب مشکل پریشانی آتی تھی آسمان کی طرف چہرہ کر کے اللہ سے مدد مانگتے تھے، ہے نا؟ تو یہ بھی وہ نسبت ہے، اس لیے گھبرانے کی بات نہیں ہوتی۔ شکر کریں کہ اللہ کی نظر ٹھہری، کوئی آزمائش پریشانی اگر آ رہی ہے گو کہ ہم اس قابل نہیں ہیں۔ جب کسی کو کوئی نعمت ملتی تھی نا صحابہ کرام میں، تو رشک کرتے تھے ایک دوسرے پر، اچھا بڑی بات ہے کہ اللہ نے اگر اس کو کوئی آزمائش بھی دی ہے اور اس میں سے نواز دیا ہے، تب بھی رشک کرتے تھے۔ ہم لوگ آپس میں حسد کرتے ہیں کہ لو جی ساتھ والوں کے گھر نئی گاڑی آ گئی، فلانے پڑوسی نے بھی موٹر سائیکل اس کے بیٹے نے لے لیا، حاسدین میں چلے جاتے، بری بات ہے۔ تو یہ بہترین صورتیں جو صبح شام کی دعائیں پڑھتے ہیں اپنے دل کو صاف کرنے کے لیے، سورہ اخلاص رات کو اور موعظتین پڑھ کے ہم بھی ہاتھ پہ پھونک مار کے اپنے جسم پہ سارے کو پھیریں، پھر سورہ البقرہ کی آخری آیات، سورہ توبہ کی آخری آیات اور سورہ ملک کو کوشش کریں۔ 30 آیات ہیں، ایک دن میں ایک بھی آیت یاد ہو گئی تو ایک مہینے میں سورہ ملک یاد ہو سکتی ہے۔ چلیں 2 مہینے لگا لیں، 2 دن میں ایک آیت کو کر لیں، اور جو یاد کرنا ہوتا ہے اس کو لکھ کے کہیں لگائیں، ٹھیک ہے؟ یہ اللہ نے توفیق دی ہوئی ہے۔ انسان کا ذہن اتنا زبردست ہے، جو آج کے دور میں سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ دماغ کا بہت کم حصہ انسان استعمال کرتا ہے۔ اور جنہوں نے صحیح صبح فجر کے وقت جو لوگ اٹھتے ہیں، اس میں مسلمان کافر بھی ہیں، اور جو محنتیں کرتے ہیں، ایون جنہوں نے راگ گانا ہے، ہمارے تو ہے نا اسلام میں کہ موسیقی جو ہے انسان کے دل میں نفاق اگاتی ہے، منافقت اگاتی ہے۔ جو لوگ زیادہ گانا بجانا سنتے ہیں، یہ جب دجال آئے گا خود بخود اس کے ساتھی بن جائیں گے۔ اتنا نفاق آ جاتا ہے کہ دجال کے ساتھی بنے، اللہ رحم کرے، استغفر اللہ۔ تو شام کی صبح کی دعائیں پڑھنی، اتنا برکتوں والا دل وہ ٹائم ہوتا ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو فجر کے وقت اٹھے گا سارا دن برکتوں والا دوں گا۔ اگر کوئی مشکل پریشانی آئے گی تو اللہ اپنی رحمت سے اس میں سے نکال دے گا۔ بہت زبردست بات ہے یہ۔ اور اسی لیے فجر کی نماز کو بھی ذرا اللہ رب العزت نے مختصر رکھا کہ نیند میں سے نکل کے کھڑے ہونا ہے اللہ کے آگے، ہے نا؟ عشاء کی نماز لمبی، سارے دن کے بعد لمبی نماز ہے، اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ تو یہ صبح کے وقت بھی پڑھنی چاہیے موعظتین اور سورہ اخلاص۔ اب آپ دیکھیں وہ جو حمزات اور وسواس کی بات کی ہے، جو شیطان کے نام ہے، وہ کتنا سارا دن زور لگائے گا۔ ایون سب سے پہلے تو وہ زور لگاتا ہے، مجھے نام یاد نہیں ہے، کہ ایک شیطان ہے جس کا نام پتہ نہیں کیا ہے، بھول گئی ہوں، اس کا کام ہی یہ وضو نہیں کرنے دیتا۔ آ رہا ہے دماغ میں، پھر بھول رہے۔ اچھا بہرحال وہ نا وضو، اب دیکھیں کہ شیطان کتنا اپنے کام وفاداری سے کر رہا ہے۔ اگر وضو نہیں ہوگا تو پھر نماز بھی نہیں ہے۔ ذکر تو آپ بغیر وضو کے بھی کر سکتے ہیں، لیکن کتنی اعلیٰ بات ہے، جتنی بار غسل خانے جا رہے ہیں وضو باوضو ہو کے نکلیں۔ ہم لوگوں کا نا کھانا پینا زیادہ ہے، اس لیے باوضو نہیں رہتے، اور انسان کو زندہ رہنے کے لیے اتنے لوازمات، 4 وقت کھانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ رمضان میں کتنے آرام سکون سے روزہ ہوتا ہے، سارے کہتے ہیں کتنا اچھا مہینہ گزر گیا، ہے نا؟ تو بہرحال مقصد یہ ہے کہ جب ہم نے اس دنیا میں، ہمارے دائیں بائیں شرارت والے لوگ ہیں، حاسدین موجود ہیں، جادو ٹونے والے موجود ہیں، اور شیطان جو ہمارے ساتھ چپک گیا وہ موجود ہے، اور ہمارا اپنا اندر کا نفس، ان ساری چیزوں میں سے نکل کے انسان نے جنت کے لیے کوشش کرنی ہے۔ تو یہ 1-2 دن کی بات نہیں ہے، ٹل ڈیتھ کی بات ہے کہ کب تک انسان جو ہے وہ یہ محنت کرتا ہے۔ اسی لیے چھوٹے بچوں کو آگاہی دیں کہ تعوذ پڑھیں، استعاذہ پڑھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بہت زیادہ بچوں کے ذہن میں ڈالیں۔ غصہ آتا ہے فوراً پڑھو، ہے نا؟ تاکہ وہ جو شیطان ہماری رگوں میں، اور پھر اللہ والے کیا کہتے ہیں، جب غصہ آئے فوراً کسی کی بات کا جواب مت دو۔ 2 نمازوں کا فرق رکھیں۔ 2 نمازوں میں ہم نے وضو کیا ہوتا ہے، سجدہ کیا ہوتا ہے اللہ کے آگے، ہمارا ماتھا اللہ کے آگے جھکتا ہے، زمین کے ساتھ، جو زمین کے اندر
ریڈیشنز ہیں اس کے ساتھ ٹچ کرتا ہے تو انسان کے مزاج میں تحمل آتا ہے، صبر آتا ہے۔ تو یہ جب انسان نمازوں کو ادا کر اس کے بعد پھر ٹھنڈے دل سے سوچیں، پھر بعض لوگ موبائل پہ کوئی ایسا میسج آ گیا جو ہمارے مزاج کے خلاف ہوتا ہے، فٹ فٹ جواب دیتے ہیں، نہیں، تھوڑا سا صبر، ٹھیک ہے؟ اپنے کسی بھی آپ کی فرینڈ کا ہے، کسی رشتہ دار کا ہے، اس کے بعد اس کو جواب دیں، کیونکہ پھر یہ رشتے ختم ہو جائیں گے، کیونکہ ہم یہاں غصہ کرنے دنیا میں، نفرت کرنے بالکل بھی نہیں آئے، ہم تو اللہ سے محبت کرنے کے لیے آئے ہیں، اور اللہ نے پیدا بھی اسی لیے کیا ہے، اور یہ سیکھنے کے لیے آئے ہیں کہ اللہ کی محبت کیسے حاصل کی جائے، اور جب جس کو اللہ نواز دیتا ہے اس نے پھر اس چیز کو، اچھائی کو، بھلائی کو، خیر کو، علم کو اللہ کی مخلوق میں بانٹنا ہے، تقسیم کرنا ہے، اس کام کے لیے آئے، اسی لیے اللہ نے جنت دوزخ بنا دی ہے کہ بھئی میں تمہاری مرضیوں کا حساب لوں گا۔ یہ جو آج کہتے ہیں نا میری مرضی یہ تو میری مرضی 2 تو میری مرضی 3 4 5، کوئی مرضی نہیں ہے، اللہ کے احکامات پکے ہیں۔ جب ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دیا، ہم دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے، دائرہ اسلام سے باہر نکلیں گے تو اللہ کی پکڑ آئے گی، ہو نہیں سکتا کہ اس دائرے میں سے اپنی من مرضیاں کریں، پھر ہم خسارے میں ہیں، تو کیا فائدہ؟ اتنے علم والے ہو جائیں، اتنے اچھی تعلیم لیں، ایم اے بی اے ایم فل پی ایچ ڈی کریں، اور دین کی سمجھ ہی نہ آئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ ہی نہ کرنا آئے، بری بات ہو گئی نا۔ تو اپنے سبق کو دہرا لیتے ہیں۔ آیت نمبر 1 میں سورہ فلق، سورہ ناس میں کیا بتایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سب سے بڑا محافظ ہے، تو بس جب حفاظت ہی اللہ نے کرنی ہے تو پھر اللہ ہی کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اور یہ جو اتنی بات ہم نے کی کہ ہمارے ارد گرد کتنے شر شرارت والے لوگ ہیں، تو وہ ظاہر ہے انسان پناہ میں تبھی آئے گا نا جب ان صورتوں کا اہتمام کرے گا، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جادو ہوا، بعض خواتین کہتی ہیں کہ جی جادو ہے گھر میں، کچھ پڑھنے کو بتائیں، تو ان کو بتاتے ہیں کہ یہ سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھنا ہے، کہتے بس اتنا سا، یہ کس نے ڈیسائیڈ کیا ہے بس اتنا سا خود سے؟ تو پھر ان کو چاہیے تہجد میں کھڑے ہو کے سورہ البقرہ پڑھیں، زبانی یاد کریں اور تہجد میں پڑھیں، پھر دل میں ذرا سکون آ جائے گا نا کہ محنت کی ہے۔ تو جب اللہ نے ان آیات میں 11 آیات میں شفا رکھ دی ہے تو دل سے مانے کہ اللہ نے اس میں شفا رکھی ہے، کیونکہ دین پر عمل یقین کے ساتھ ہے، اگر یقین کمزور ہو جائے گا تو پھر تو یہ اثر ہی نہیں کرے گا قرآن، ہے نا، پھر تو الفاظ رہ جائیں گے۔ دوسرا دیکھیں آیت نمبر سورہ فلق کی آیت نمبر 1 2 میں کیا، ہمیں ہر چیز کی برائی سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی پناہ اختیار کرنی چاہیے، تو دعائیں ہیں اور یہ صورتیں ہیں، ایسے ان کا اہتمام کرنا چاہیے، زبانی یاد کرنی چاہیے، نماز میں پڑھنا چاہیے، پھر ایک دوسرے کو سنائیں، دہراتے رہیں تو اعراب کی غلطی بھی نہیں ہوگی، تجوید کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ شیطان کے حملوں سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنا چاہیے، اور یہ پناہ میں جیسے یہ آیتوں کا بھی پڑھا تھا تو ظاہر ہے تبھی انسان اللہ کی پناہ میں آ جائے گا، بچ جائے گا، ہے نا۔ اب دیکھیں اگر بارڈر ہے انڈیا پاکستان ایران یا پاکستان افغانستان کہیں کا بھی اگر وہ بارڈر کراس کر لیا تو پھر پاکستان کے محافظ جو ہیں یا آرمی ہے جو ہے وہ تو اس کی حفاظت نہیں کر سکتی اس انسان کی جو باؤنڈری کراس کر گیا، اور باؤنڈری کے اندر اگر مسلمان ہیں، مائنورٹیز ہیں، ہندو ہیں، سکھ ہیں، پارسی ہیں، یہودی ہیں، جو بھی ہے سب کی حفاظت کا کام اس ملک کا ہوتا ہے۔ تو اسی طرح سے جب انسان مسلمان ہے اور اپنا ایمان بچانا ہے نا، تو پھر دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، اللہ کی پناہ میں آنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے، وہی ہے جو ہر شے کی خوبی و نقصان سے خوب واقف ہے۔ جادو حرام ہے، جادو کرنا یا کروانا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ دیکھیں یہ جو پامسٹری ہے، ہاتھ دیکھو، ذائچے نکالو، طوطے کی فال، جادو ٹونا، سب چیزیں غلط ہے، لاٹریاں سب نقصان والی چیز ہیں، سود، سب یہ وہ چیزیں ہیں جن سے انسان کو بے حد نقصان ہوتا ہے زندگی میں۔ اس لیے یہ ایسے نہیں ہے کہ جیسے مرضی کھا پی لو گزار لو، نہیں، یہ ایک دن ہے۔ اب آپ دیکھیں جیسے جیسے سردیوں کے دن قریب آئیں گے تو ظہر اثر مغرب عشاء یہ نمازیں فٹافٹ آئیں گی، ٹھیک ہے، ظہر کے بعد جلدی
تو کئی عورتیں کہتی ہیں کیا مولوی صاحب اذانیں ہی دیتے رہتے ہیں. وہ انسان کا تحفظ ہے، اللہ کی بارگاہ میں جھکنا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، اگر 50 نمازیں ہوتی ہیں تو پھر ہم پڑھ سکتے تھے، اگر 5 اتنی بھاری لگ رہی ہیں، ہے نا. تو بہرحال یہ وہ چیزیں جن سے ہم نے بچنا ہے، اور یہ واقعی میں جادو ٹونا، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو کہ ایگزسٹ کرتی ہیں اس دنیا میں. تو اپنے آپ کی حفاظت تبھی ہوگی. شیطان ہمارا بڑا دشمن ہے، بار بار قرآن میں آتا ہے. ہمیں حسد کرنے والوں کی برائی سے بچنے کی دعا کرتے رہنا چاہیے. یہ ایسی چیز ہے، حسد اور نظر انسان کی زندگی کا بیڑا غرق کر دیتی ہے. اور مجھے یاد ہے جب ہم لوگ چھوٹے ہوتے تھے تو ہماری مائیں کہتی تھی کھانا پینا ہے وہ بھی ڈھک کے رکھو، اپنی نعمتوں کو چھپا کے رکھو، ہے نا، اس میں نظر لگتی ہے دوسرے کی، پھر حاسدین بننا شروع ہوتا ہے کہ اچھا ان کے پاس یہ بھی ہے وہ بھی ہے. تو اب آپ دیکھ لیں جو فیس بک کے اوپر جو تصویریں اپلوڈ ہو رہی ہوتی ہیں، جو وہ اور کتنی چیزیں ہیں، اب تو انسٹاگرام اور پتہ نہیں کیا کچھ آ گیا ہوا ہے. تو کہنے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ ڈھکے چھپے میں برکت ہے، ٹھیک ہے. اور اب نمائش کا دور آ گیا تو نمائش میں آزمائش ہے. جو لوگ کسی بھی چیز میں، اگر ہماری لباس میں، ہمارے دین میں ایون نمائش آ گئی نا، ہمارے کپڑے میں، ہمارے کھانے پینے میں، رہائش میں، کہیں پر بھی نمائش آ گئی تو آزمائش ضرور آئے گی. تو اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں بچا کے رکھے. اور ڈھکے چھپے چیز میں واقعی میں برکت ہے. حاسدین اسی لیے بنتے ہیں کہ نعمتوں کو ہر کوئی یہ تھوڑی کہتا ماشاء اللہ انشاءاللہ، ہاں جی آپ کا کام ماشاء اللہ اتنا اچھا دیا. اب دیکھیں ہم کسی کو اپنی نعمت کا بتاتے ہیں کہ جی نئی گاڑی لی ہے، تو اگلا کی آپ دیکھیں نا کہ اگلے کا رویہ کیا ہے. وہ ماشاء اللہ کہہ رہا ہے، اللہ آپ کی قسمت میں کرے، دعا دے رہا ہے کہ بس خاموش ہے کہ پہلے بھی 2 تھیں ایک تیسری بھی مل گئی ان کو. ٹھیک ہے. تو اس لیے یہ چیزیں جب کھلے عام ہونے شروع ہو جاتی ہیں پھر حاسدین زیادہ ہو جاتے ہیں. پھر اگلا پوائنٹ ہے کہ شیطان لوگوں کے دلوں میں برائی کا خیال ڈالتا رہتا ہے، ڈالتا رہتا ہے، ڈالتا رہتا ہے. وہ آیا اس لیے کیونکہ جب اللہ سے ٹکر لی نا اس نے، جب اس نے اللہ رب العزت نے کہا کہ جاؤ تم اس جنت سے اتر جاؤ، تم مردود ہو، تو اس نے کہا کہ تم مجھے اب ٹائم دو، اے اللہ تم مجھے اب وقت دو، جب تک کائنات میں تمہاری مخلوق جس پہ تم نے یہ آدم بنایا اور آدم کی مخلوق بنا دی ہے نا، اس کو میں ورگلاؤں گا، بہکاؤں گا، دنیا حسین بنا کے دکھاؤں گا، یہ بہک جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میرے بندے ہیں وہ تمہارے بہکاوے میں نہیں آئیں گے. کتنی سخت ٹکر لی نا اس نے، شیطان نے اللہ سے مہلت مانگی. اللہ تعالیٰ اللہ ہے، انہوں نے اپنی شان کے حساب سے کہا لے لو مہلت، تم بھی ٹرائی کر کے دیکھ لو. تو بات صحیح ہے، اگر ہمارا دین سے رجحان نہیں ہوگا تو اف اللہ پھر بہک سکتا ہے انسان، پھر بڑا دکھ ہوتا ہے. مسلمانوں کو بے راہ روی پہ جاتے دیکھ کر بڑا دکھ ہوتا ہے. اور پھر کیا ہم نے پوائنٹ دیکھا ہے کہ برے انسان اور برے جنات شیطان کے دوست بن جاتے ہیں. ایسا ہی ہے نا جو ہم نے شروع میں دیکھا ہے کہ کیوں ہمارے بڑے کہتے تھے کہ صحبت اچھی ہونی چاہیے. اگر نیک لوگوں کی صحبت بیٹھیں گے صحبت کا اثر ہوتا ہے. جو ہمیں پہلے یہ اسکول کالج میں کہتے تھے کہ آپ کی ٹیچرز کی ریڈیشنز آپ تک آئیں گی، آپ کو ادب لحاظ صرف سلیبس سے نہیں آپ کی زندگی میں ملے گا. تو ظاہر ہے وہ تقویٰ والے ٹیچرز ہوتے تھے، ہمیں ادب بھی سکھاتے تھے پڑھائی کے ساتھ ساتھ. آج کل کے ٹیچرز جو کرتے ہیں یہ بہت اعلیٰ بات ہے، ورنہ تو سلیبس پورا کرنے کی دھیان، چیپٹر نمبر 10 11 12 بک کلوز پوری ہو گئی. کیا پڑھا ہے؟ اتنی کتابیں پڑھتے ہیں. میں واقعی سوچتی ہوں ہمارے بچوں کے بیگ دیکھیں آپ، اتنے بھاری. اور کلاس 6 سے اوپر تو سیریس پڑھائی ہے نا، تو اس سے دیکھیں چھوٹے بچے کتنے بدتمیز ہیں، ماں باپ سے کیسے بات کرتے ہیں. جو مولانا طارق جمیل صاحب کہتے ہیں کہ میرے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا کہ میرا بیٹا لاہور میں، اس کو ہم نے داخل کرایا کالج میں، تو یہ آیا ہے، تو مولانا صاحب آپ اس کو بتائیں نو ماں دے نال گل کرن دا ول ہی نہیں آندا. کیا مطلب کہ ماں سے بات کرنے کی تمیز ہی نہیں ہے. آپ سوچیں ہیں کہ یہ کتابیں ہیں اور یہ اسکول اتنی بھاری بھاری فیسیں ہیں، کیا ہمارے واقعی میں ہمارے بچے تمیزدار بن رہے ہیں؟ کیا واقعی میں وہ انفارمیشن ان کے لیے ایسی فائدہ مند ہے کہ آگے یہ اپنے بچوں پہ ایسی محنت کر سکیں؟
بہرحال جہاں ہو رہی ہے وہاں تو ٹھیک ہے، جہاں نہیں ہو رہی وہاں ماں باپ کی لمحہ فکری ہے، جاگ جائیں جاگ جائیں، کیونکہ تیسری نسل میں ہمارے جو نواسے پوتے نواسی ہیں نا، ان کو کیا دے کے جائیں گے؟ خود ہی کھا پی کے بس مزے کریں گے. اس لیے تو نہیں آئے تھے، نسلوں کا کام تھا، نسلوں کو سنوارنے کی ذمہ داری امت وسط کی بات قرآن میں اسی لیے آئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے کے جا رہے تھے تو ان کو اپنی امت کی فکر تھی، ہے نا. تو اسی لیے یہ بہت ضروری ہے ایسے سوچیں، زندگی کا مقصد حیات ضرور بنائیں. اس کے بغیر پھر آپ ظاہر ہے جب کوئی ٹارگٹ ہی نہیں بنایا تو اچیومنٹ کیا ہوگی؟ کچھ بھی نہیں، خالی جگہ. باقی یہ جو فل ان دی ورک شیٹس ہیں ان کو دیکھ لیں، خالی جگہ پر کریں. آپ میں سے اگر کسی نے کی ہے تو ضرور بتائیں، ورنہ میں اس کو کر دیتی ہوں وقت کو دیکھتے ہوئے. نمبر 1، ہمارے اندر کے شرور سے پناہ مانگنے کا طریقہ سورہ فلق میں سکھایا گیا. 2، ہمارے باہر کے شرور سے پناہ مانگنے کا طریقہ سورہ ناس میں سکھایا گیا. 3، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر شے کی خوبی اور نقصان سے خوب واقف ہے. 4، یعنی کہ اللہ تو ہمارے شہرک سے بھی قریب ہے نا، اللہ جانتا ہے. اب ہماری اگر امید ٹوٹتی ہے کسی بھی چیز سے تو اگر اللہ سے منہ مڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے کہا میں تمہارے گمان کے حساب سے معاملہ کروں گا. اگر تم یہ سوچتے ہو کہ اللہ نہیں سن رہا تو پھر اللہ تعالیٰ واقعی نہیں سنیں گے. اور اگر یہ ہوگا کہ ہاں نہیں میں مومن ہوں، جس حال میں اللہ نے رکھا ٹھیک ہے، اگر کوئی مشکل پریشانی ہے تو بہترین بھی آئے گا، بہتر بھی چیز زندگی میں آئے گی تو اللہ دیں گے. یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ ہے. اور پھر نمبر 4 ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے. 5 ہے ہمیں حسد کرنے والوں کی برائی سے بچنے کی دعا کرتے رہنا چاہیے. تو ظاہر ہے آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے، موعظتین پڑھنی، صبح شام کے جو اذکار ہیں ان کے اندر بھی آیت الکرسی پڑھ لیں. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم. یہ لی دعا پڑھ لیں 3 دفعہ، ہے نا. تو دل سے پڑھیں، ایسے نہیں لفظوں میں نہیں، یقین سے. آگے دیکھیں نمبر 2 کوشچن میں ہے کہ آپ نے میچ اینڈ جوائن کرنا ہے کالم اے کو بی کے ساتھ. سورہ فلق اور سورہ ناس کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے موعظتین کا نام دیا. دوسرا ہے کہ جادو حرام ہے. تیسرا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سب سے بڑا محافظ ہے. اگلا ہے برے انسان اور برے جنات شیطان کے دوست بن جاتے ہیں. اور آخری ہے کہ شیطان لوگوں کے دلوں میں برائی کا خیال ڈالتا ہے. بس یہ ہم نے دیکھ لیا تھا کہ اس سے زیادہ کا کام وہ کر ہی نہیں سکتا. تو یہ وہ خیال ڈالتا ہے. اور ہم اتنے جو اللہ نے ہمیں فرشتوں سے اوپر بنایا، فرشتوں کو اللہ نے حکم دیا کہ یہ عبادات کرو. انسان کو اللہ نے علم دیا، ساتھ مرضی دے دی، تو ہم اپنی مرضی سے مار کھا جائیں گے. ہماری مرضی اگر ہم نماز نہ پڑھیں، ہے نا، تو پھر حساب سخت ہو جائے گا. سورہ فلق سے متعلق درجہ ذیل الفاظ کو نیچے دیے گئے خانوں میں لکھیں. یہ میں آپ کو گروپ میں بھی بھیج دوں گی. سورہ فلق کے اندر ہے، اس میں کتنی آپشنز دی گئی ہیں؟ 2 2 4 6 7 8 9 میں سے 6 آپشنز نکالنی ہیں سورج سے ریلیٹڈ. ٹھیک ہے. سورہ فلق، رب کی پناہ میں آنا، اندھیرے سے نکالنے والا، باہر کی برائی سے پناہ مانگنا، جادو کی مذمت آئی ہے، روشنی میں لانے والا رب، اور حسد کرنے والوں کی برائی سے پناہ مانگنا. باقی جو چیزیں نہیں ہیں، یتیموں کے ساتھ سلوک، یہ اس کا ذکر نہیں آیا. اور نمازوں کا حکم اس کے بارے میں نہیں آیا. فتح کی خبر نہیں، یہ بھی نہیں. یہ دوسری صورتوں کے اندر جو موضوع ہے وہ اس کے اندر ڈالا تاکہ ہم صحیح کریکٹ فل ان دی بلینکس کریں. اچھا، سورہ ناس کو دیکھیں. یہاں پر بھی 1 2 3 9 آپشنز ہیں. اس میں سے 6 کو سورہ ناس کے لیے سلیکٹ کرنا ہے. وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں. لوگوں کا معبود اور بادشاہ، شیطان کی وسوسہ اندازی. 3، شیطان بار بار حملہ کرنے والا ہے. اور 4، اندر کی پناہ مانگنا. ٹھیک ہے، جو ہماری روحانی بیماری ہیں اس سے اللہ سے دعا مانگنی. انسانوں اور جنات میں سے شیطان کے دوست، اس کا ذکر آیا تھا سورہ ناس میں. اور رب کی پناہ میں آئیں، اس کا ذکر آیا تھا. تو یہاں پہ قربانی کا حکم نہیں آیا تھا سورہ ناس میں.
آخرت کو جھٹلانے کی بات بھی نہیں آئی تھی، اور اندھیروں سے پناہ کی بات جو ہے سورہ فلق میں تھی. ٹھیک ہے، سوالوں کے جوابات کو دیکھیں. نظر اور جادو ٹونے سے بچنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا طریقہ سکھایا ہے؟ جواب ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بستر پر جاتے، اپنے دونوں ہاتھوں پر سورہ اخلاص اور معوذتین پڑھ کے پھونکتے، پھر چہرے اور جسم پر ہاتھوں کو پھیر لیتے تھے. باہر کی برائیوں سے کیا مراد ہے؟ جادو، بخل، دکھاوا، ریاکاری. اندر کی برائیوں سے روحانی بیماریاں کون کون سی ہوتی ہیں؟ حسد، کینہ، غصہ، بدگمانی. بد زبانی تو باہر کی برائیوں میں آ جاتا ہے نا، تو جھوٹ. یہ بہرحال یہ وہ برائیاں جن سے انسان نے، جو کہ نارملی دیکھا گیا ہے کہ ایک روحانی بیماری سے جب آپ شفا مانگے تو اللہ تعالیٰ کم از کم 3 سال تو لگ ہی جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اتنا ہمارے اندر یہ چیزیں رچی بسی ہوئی ہیں. ہمیں لگتا ہے سارے کر رہے ہیں تو ہم تو معاشرے میں فٹ ہیں، حالانکہ اللہ کی نظر میں مس فٹ ہیں. اللہ نے حساب لے لینا ہے. حسد کے بارے میں حدیث شریف میں کیا بتایا؟ حسد سے بچو کیونکہ یہ نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ ایندھن کو کھا جاتی ہے. 5واں سوال ہے کہ قرآن حکیم کے آغاز اور اختتام پر موجود صورتوں میں دعائیں سکھائی گئیں، ان سے کیا معلوم ہوا؟ تو ہمیں یہ پتہ چلا، کیا معلوم ہوا کہ ہدایت کے حصول اور شر سے بچنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مسلسل دعا مانگتے رہنا چاہیے. یہ سیکھا. ٹھیک ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معوذتین کب تلاوت کرتے تھے؟ تو اس میں 3 پوائنٹس ہم نے دیکھے تھے. ایک، ہر فرض نماز کے بعد بھی معوذتین قل اعوذ برب فلق ناس دونوں پڑھ لینی چاہیے. 2، رات کو سونے سے پہلے. ٹھیک ہے. تیسرا، طبیعت کی ناسازی کے وقت بھی پڑھتے تھے. تو یہ 3 موقع ایسے ہیں کہ جب ہمارے پہ یہ وقت ہوتے ہیں، یہ ٹائم پیریڈ جب آ جاتا ہے تو ہمیں بھی پڑھنا چاہیے. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیے، معلوم کیجئے کہ پیچھے ہٹ جانے والے حسد، گروہوں پر پھونکے مارنے اور رات کی برائی کی وضاحت اپنے اساتذہ کرام سے معلوم کریں. اچھا، پیچھے ہٹ جانے والے شیاطین. ٹھیک ہے، سورہ فلق میں ہم نے دیکھا. اور حسد روحانی بیماری ہے، اس کا ذکر بہت دفعہ ہم کرتے ہیں. گروہوں پہ پھونکے مارنا، دیکھیں یہ تو جادو ٹونا اب اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ یورپ کے باقاعدہ اسکولوں میں ایک سبجیکٹ کے طور پہ میجک پڑھایا جاتا ہے، اور بچے چھوٹی چھوٹی ٹرکس کرتے ہیں. آہستہ آہستہ ان کا دل ایسے لگ جاتا ہے کہ وہ باقاعدہ، جیسے افریقہ میں باقاعدہ جادو خانے ہیں، جیسے ادھر پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش میں خانقاہیں ہیں، اللہ والے اللہ اللہ کرنا سکھاتے ہیں. وہاں پر جادو ٹونا سکھایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب اس میں دیکھیں کہ کتنا دنیا کے اندر بے چینی. دیکھنے میں تو بظاہر ہم سب ٹھیک ہیں، اصل کامیابی تو دل کا سکون ہے نا، روح کا سکون ہے. وہ خود دیکھ لیں کہ سکون ہے کہ نہیں ہے. تو اگر نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی جادو ٹونا بھی کر رہا ہوگا، کوئی بری نظر بھی ہوگی، حاسدین کا حسد بھی ہوگا. اور یہ گروہوں پہ پھونکے مارنے والے کا مطلب یہی ہے جادو ٹونا. رات کی برائی تو رات میں دیکھیں جب اندھیرا ہو جائے تو تب برائیاں زیادہ ہوتی ہیں. کیسے کیسے اڈے بن گئے. مسلمان بچیاں بھی جسم فروشی والے کاروبار میں لگ گئی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ بہت لمحہ فکری ہے باقی مسلمانوں کے لیے کہ ان لوگوں پہ محنت کرنے کی ضرورت ہے. جو مسلمان عورتیں جیلوں کے اندر ہیں، مسلمان عورتیں غلط کاروبار میں ہیں، اور مسلمان اسکول کالج کی بچیاں ہیں، ان پہ محنت کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ یہ ان کے ہاتھوں میں جو موبائل ہے نا، یہ گناہ اب صرف ایک ٹچ پہ رہ گیا ہوا ہے. تو اگر یہ اس چیز کا اہتمام نہیں کریں گے تو پھر ظاہر ہے کہ ان کے لیے مشکل ہو جائے گا بچوں کے لیے. گھریلو سرگرمیوں کو دیکھیں. یہاں پر سورت کو ترجمے کے ساتھ یاد کر کے گھر والوں کو سنانا ہے. اب آپ کسی صاحب علم سے حسد اور رشک کا فرق معلوم کریں. تو حسد تو انسانوں کے اندر ہوتا ہے، دوسرے کی بھلائی کو، دوسرے کی نیکی کو دیکھ کے انسان سٹتا کٹتا رہتا ہے، بجائے اس کے کہ اللہ نے اس کو دیا اللہ ہمیں بھی دے، ہے نا. صحابہ کرام کے اندر دوسرے کی بھلائی نیکی کو دیکھ کر رشک آتا تھا کہ صحابی کو اللہ نے اتنا نوازا، اللہ مجھے بھی عبادات میں ایسی توفیق دے، اس کے معاملات اتنے اچھے ہیں، اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے. ٹھیک ہے. اپنے گھر والوں کی مدد سے سورہ فیل تا سورہ ناس میں آنے والے ناموں کو درجہ ذیل کالموں میں تقسیم کریں.
تھوڑا سا میں نے کیا، باقی آپ خود کر لیں۔ سورہ فیل نام سورت کا، سورہ فیل، پھر آگے چیزوں کے نام، اس کے اندر سورہ فیل میں تھا پتھر، کنکریاں، بھوسا۔ موسم کا کوئی ذکر نہیں تھا، شخصیت کا نام ابراہ تھا اس کے اندر، اور جانوروں کے نام میں تھا ہاتھی اور ابابیل۔ یہ کالم بنائے ہوئے، اس کے اندر انہوں نے کہا کہ دیکھیں آپ کو کتنا یاد رہتا ہے۔ سورہ قریش کے اندر موسم کے بارے بات میں آئی تھی کہ سردی اور گرمی کی بات آئی تھی، اور ہاں اور نہیں، اور سورہ لہب کے اندر چیزوں کا نام تھا ہاتھ، گردن، آگ، اور پہاڑی صفا، اور شخصیت کے حساب سے ابو جہل، ام جمیل کا نام آیا تھا۔ سورہ فلق کے اندر اندھیری رات، چیزوں کے نام، اندھیری رات کی بات آئی۔ آپ بھی ضرور دیکھیں اور اس میں کیا ایڈ ہو سکتا ہے ضرور مجھے بتا دینا۔ اور سورہ ناس کے اندر چیزوں کے اندر وسوسہ، اور شخصیات کے اندر جن، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ بھی آپ دیکھیں جو اوپر ہیڈنگز ہیں اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام، چیزوں کے نام، موسم کے نام، شخصیات کے نام، جانوروں کے نام، ٹھیک ہے، وہ اس میں سے چن کے پھر لکھنے تھے۔ چلیں یہاں پہ آج ہمارا مکمل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں خواتین کو دین کی سمجھ دے، اور اپنے بچوں پہ محنت کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔